जो फ़त्हे दास्तां वो जो ज़ालिमों का ज़वाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके ठिकाने पर कब्जा करना चाहते हो। न रियासत से गद्दारी करूंगा और न ही अपने कबीले पर तुम्हें हमला करना। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कभी। मुझसे वफादारी का अहद करना। दुश्मन की मौजूदगी बता रही अमीर सलाहुद्दीन कार में है। मैं तुम्हारी ये गंदी जबान काट डालूंगा। ताज और तख्त के जानशीन मैं और मेरे बेटे हैं। तुम जंगियों के राज हमको बता दो। ऐसी चाल चलने वाला हूँ कि वो जानशीनी का ख्वाब देखना छोड़ देगा।
Bay Bora. Canım kurban. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kardeşler. Gel kardeş.
تو ناظرین اس قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ آخر صلاح الدین ایوبی اب ابراہم کے ہاتھوں سے بچ نکلتے ہیں۔ یہ جیسی ابراہم کے ہاتھ سے بچ نکل کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابراہم ان کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے، اور اب صلاح الدین ایوبی یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ انہیں چاروں طرف کوئی بھی دروازہ نہیں ملتا جہاں سے یہ باہر جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی جو یہاں سے باہر نکل کر ابراہم کی چالوں کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اور دمیر جن کا بدلہ بھی اب صلاح الدین ایوبی کے ذمہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے باہر نکلنا، اپنے قبیلے کو بچانا اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینا اب یہ صلاح الدین ایوبی کے ذمہ تھا۔ اب بالآخر صلاح الدین ایوبی کو راستہ مل جاتا ہے، لیکن یہ راستہ اصل میں ابراہم کی طرف سے ایک چال ہوتی ہے۔ ابراہم نے جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی کو اندر تنہا چھوڑ دیا اور باہر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر دیا۔ ابراہم پہلے تو چاہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے معلومات حاصل کر سکے، مگر اب ابراہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی صورت معلومات نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے ابراہم اپنی چال چلنے والا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی کو شہید کر دے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے دروازے سے باہر آتے ہیں تو ابراہم کے سپاہی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ باہر نکلتے ہی ہیں کہ ابراہم کے سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان سپاہیوں نے صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کے گرد ایک بڑا سا گھیرا بنا لیا۔ ابراہم یہاں پر کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی میں نے تمہیں مہلت دی تھی کہ تم مجھے معلومات دو اور اپنے ساتھیوں کو بچا لو، لیکن اب تمہارا وقت ختم ہو چکا، اب تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے ابراہم اپنی آخری چال چلنے والا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تیر اندازو، اپنا نشانہ صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کی طرف کر دو۔ اس کے بعد تیر چلائے جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کو 5 سے 6 تیر لگ جاتے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ عرفالی اور ابراہیم کو بھی تیر لگتے ہیں اور یہ سبھی لوگ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر زمین پر گرتے ہوئے ان کی سانسیں تو چل رہی تھی، لیکن ابراہم صرف تیروں کے ذریعے انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس نے تلوار بازوں کو بھی حکم دیا کہ انہیں مکمل طور پر یہیں پر ختم کرو، ہم اس قصے کو یہیں پر ختم کر کے جائیں گے۔ اب جیسے ہی وہ تلوار باز آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان پر ایک زوردار حملہ کیا جاتا ہے۔ خیر یہاں پر صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر سے مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کا قبیلہ بھی بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ گریگور اور اس کے سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر قبیلے کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے تیر اندازوں کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ قبیلے کی جانب تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قبیلے کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ دشمن قبیلے میں داخل ہو کر بچوں اور بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچائے، مگر یہ دشمن بھی بڑا ظالم تھا۔ گریگور کی جانب سے اب اپنے سپاہیوں کو آگے کیا جاتا ہے اور یہ تیر انداز تیر چلاتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ تیر کئی معصوم لوگوں کی جانیں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر کئی لوگوں کو تیر لگ جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ابراہم کے سپاہیوں کی اب الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کو وہ تیر نہیں لگے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ تلوار باز آگے آتے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی چال کا شکار بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ان سے تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ابراہم کے یہاں پر کئی سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں اتنے میں مزید سپاہی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہم حیران ہوتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کو تیروں کا اثر کیوں نہ ہوا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ابراہم کی چالوں سے ہی اس کی چال کو ناکام بنایا۔ وہ لباس پہنا ہوا تھا جو ابراہم کے سپاہیوں نے پہنا تھا۔ زنجیروں سے بنا یہ لباس انہیں تیروں سے بچا لیتا ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے سرحدی غازی گریگور کے تیروں سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں پر کئی لوگوں کو تیر لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی جیسی حملہ شروع کرتے ہیں تو ابراہم کے مزید سپاہی آ جاتے ہیں، پھر ان کی بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں چند ایک خفیہ سپاہی جو کہ خفیہ ایجنسی کے تھے وہ آ کر صلاح الدین ایوبی کی مدد کرتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سپاہی کون ہے، مگر یہاں پر واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اکبر کی صدائیں لگائے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ابراہم کے سپاہیوں پر یہ سپاہی طوفان بن کر ٹوٹے اور آگ کی طرح انہیں راکھ کر دیا۔ اب یہاں پر ابراہم اپنے مزید سپاہیوں کو آگے کرتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ زبردست قسم کا مقابلہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اور یہ نئے سپاہی ان کا مقابلہ کر کے مار دیتے ہیں۔ ابراہم کے پاس یہاں پر بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔
ابراہم اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی کا شکار ہو جاتا وہ یہاں سے دم دبا کر بھاگ۔ ہمارا مقصد بھی آپ کے مقصد کی طرح خدا تعالیٰ کی سربلندی ہے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کو بحفاظت یہاں سے لے جاتے ہیں۔ خیر یہ تو بچ جاتے ہیں لیکن قبیلے میں ابھی بھی آفت منڈلا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ توران شاہ، نجم الدین ایوب اور دیگر سپاہی اس حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قبیلے کے داخلی راستے پر رکاوٹیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن گریگور کے سپاہیوں کی تیر اندازی اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ کئی سپاہی مارے جا چکے ہوتے ہیں، اور ان تیروں کا شکار نہ صرف سپاہی ہوئے بلکہ عام لوگ بھی ان تیروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گریگور کی جانب سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اب تلواریں نکالو اور ان پر ٹوٹ پڑو، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، رحم تو بالکل نہیں کرنا۔ لیکن یہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے مزید زنگی سپاہی آ جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ شاید سلطان نور الدین زنگی آئے ہیں، لیکن یہاں پر امیر مہدود تھے۔ امیر مہدود گریگور کے اس حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امیر مہدود گریگور کو کہتے ہیں کہ میں نے وکٹوریہ سے بات کی ہے، ملکہ وکٹوریہ نے مجھے مہلت دی ہے، میں اس قبیلے کو یہاں سے لے جاؤں گا، اس لیے تم اپنا حملہ بند کرو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب چونکہ گریگور کے پاس زیادہ سپاہی تھے، ایک بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا، یہ دیکھ کر گریگور کہتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس قبیلے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر تم اس راستے میں آؤ گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امیر مہدود کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اگر میں قبیلے والوں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کرتا ہوں تو تم ہلاک ہوگے، میں نہیں۔ وہ گریگور کو وکٹوریہ کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے تاکہ گریگور یہاں سے روانہ ہو جائے، اور بالآخر گریگور یہاں سے روانہ ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا اور اس قبیلے پر حملہ ضرور کروں گا۔ امیر مہدود کہتا ہے کہ جب تم اگلی بار آؤ گے تو یہاں پر یہ قبیلہ نہیں بلکہ ایک مضبوط قبیلہ ہوگا جسے میں آباد کروں گا، اس قبیلے پر حملہ کرنے کی تم جرت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گریگور یہاں سے چلے جاتا ہے اور امیر مہدود قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی گھوڑوں پر سوار چند ایک لوگوں کے ساتھ یہاں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب راستے میں کچھ صلیبی سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا دکھایا جاتا ہے کہ ان صلیبی سپاہیوں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی جو دور سے صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کو نشانہ بنانے والے تھے، ان پر چند ایک خفیہ لوگ آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں وہیں پر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امیر مہدود اب صلاح الدین ایوبی کے قبیلے میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے امیر مہدود کی جانب سے قبیلے والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس قبیلے کو یہاں پر آباد کرنے کی ضد چھوڑ دو ورنہ تم سب ہلاک ہو جاتے، اگر میں گریگور کو نہ روکتا تو گریگور تم سب کو تباہ و برباد کر دیتا۔ کیونکہ نجم الدین ایوب جہاد کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے نہیں ڈرتے، تو صلاح الدین ایوبی کے والد کا کہنا تھا کہ اگر تم نہ بھی آتے تو ہم یا تو شہید ہو جاتے یا دشمن کو بھگا دیتے، ہم یہاں سے بزدلوں کی طرح نہیں جانے والے۔ اس قبیلے کو صلاح الدین ایوبی نے آباد کی ہے، اس کی واپسی تک ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، امیر مہدود تمہیں ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ امیر مہدود یہاں سے چلے جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب کاراتیگن نے بھی سرداروں کو اکٹھا کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ عصمت خاتون کاراتیگن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا مت کرو، امیر مہدود جو کر رہا ہے وہ سلطان کے خلاف ہے، تم اس کا ساتھ مت دو، وہ سلطان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تم اس کا حصہ مت بنو، اور نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جا کر مخالفت پیدا کرو، اس قبیلے کو آباد کرنے کی ضد چھوڑ دو، وہاں پر صلاح الدین ایوبی پہلے سے موجود ہے، وہاں پر جا کر تم راج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر عصمت خاتون اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کاراتیگن سمجھنے سے بالکل قاصر تھا، اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، سردار اعلیٰ کی لالچ نے اس کی آنکھوں کو بالکل اندھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی بہن کی باتیں بھی دشمن کی باتیں لگنے لگی۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ چند ایک صلیبی سپاہی پھر سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ابراہم کے سپاہی چاروں اطراف جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ جنگل خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن ان خفیہ تنظیم کے سپاہیوں نے ان کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صلیبی سپاہیوں کی اچانک سے لاشیں گرنے لگتی ہیں اور کچھ لوگ کالے لباس پہنے انہیں مار کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور فوراً سے غائب ہو جاتے ہیں۔
جس کے بعد ان کے ساتھ والا شخص بتاتا ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے، یہ اس راستے کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابراہم بھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابراہم اپنی ناکامی کے بعد دوبارہ سے قدس کی طرف چلے جاتا ہے، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی ملاقات اب عزیز بے اور شیخ سے ہوتی ہے۔ یہ سپاہی جنہیں ہم خفیہ تنظیم کے سپاہی کہہ رہے تھے، یہ در حقیقت شیخ کے سپاہی تھے۔ شیخ اس تنظیم کے سربراہ تھے، انہوں نے اس تنظیم کو بنایا تھا۔ جس طرح کورلس عثمان اور ارطغرل غازی میں ہم نے سفید داڑھی والوں کو دیکھا، اسی طرح ترکوں میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی خفیہ تنظیم رہی ہے جو کہ ترکوں کے معاملات کو دیکھتی رہی ہے۔ نہ صرف ترک دنیا بلکہ یہ اسلام کے لیے اپنی کوششیں یہیں سے جاری رکھتے رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ابھی کے لیے اتنے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو ناظرین، اس قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ آخر صلاح الدین ایوبی اب ابراہم کے ہاتھوں سے بچ نکلتے ہیں۔ یہ جیسے ابراہم کے ہاتھ سے بچ نکل کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابراہم ان کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے، اور اب صلاح الدین ایوبی یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ انہیں چاروں طرف کوئی بھی دروازہ نہیں ملتا جہاں سے یہ باہر جا سکے۔ صلاح الدین ایوبی جو یہاں سے باہر نکل کر ابراہم کی چالوں کو ناکام بنانا چاہتے تھے، اور دمیر جن کا بدلہ بھی اب صلاح الدین ایوبی کے ذمہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں سے باہر نکلنا، اپنے قبیلے کو بچانا اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینا اب یہ صلاح الدین ایوبی کے ذمہ تھا۔ اب بالآخر صلاح الدین ایوبی کو راستہ مل جاتا ہے، لیکن یہ راستہ اصل میں ابراہم کی طرف سے ایک چال ہوتی ہے۔ ابراہم نے جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی کو اندر تنہا چھوڑ دیا اور باہر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کر دیا۔ ابراہم پہلے تو چاہتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے معلومات حاصل کر سکے، مگر اب ابراہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی صورت معلومات نہیں دیں گے۔ اسی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے ابراہم اپنی چال چلنے والا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اب صلاح الدین ایوبی کو شہید کر دے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے دروازے سے باہر آتے ہیں تو ابراہم کے سپاہی یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی وہ باہر نکلتے ہی ہیں کہ ابراہم کے سپاہی انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان سپاہیوں نے صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کے گرد ایک بڑا سا گھیرا بنا لیا۔ ابراہم یہاں پر کہتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی، میں نے تمہیں مہلت دی تھی کہ تم مجھے معلومات دو اور اپنے ساتھیوں کو بچا لو، لیکن اب تمہارا وقت ختم ہو چکا، اب تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو مارنے کے لیے ابراہم اپنی آخری چال چلنے والا تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تیر اندازو، اپنا نشانہ صلاح الدین اور ان کے سپاہیوں کی طرف کر دو۔ اس کے بعد تیر چلائے جاتے ہیں اور صلاح الدین ایوبی کو 5 سے 6 تیر لگ جاتے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ عرف علی اور ابراہیم کو بھی تیر لگتے ہیں اور یہ سبھی لوگ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پر زمین پر گرتے ہوئے ان کی سانسیں تو چل رہی تھی، لیکن ابراہم صرف تیروں کے ذریعے انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس نے تلوار بازوں کو بھی حکم دیا کہ انہیں مکمل طور پر یہیں پر ختم کرو۔ ہم اس قصے کو یہیں پر ختم کر کے جائیں گے۔ اب جیسے ہی وہ تلوار باز آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان پر ایک زوردار حملہ کیا جاتا ہے۔ خیر، یہاں پر صلاح الدین ایوبی ایک بار پھر سے مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو دوسری جانب صلاح الدین ایوبی کا قبیلہ بھی بڑی مشکل میں ہوتا ہے۔ گریگور اور اس کے سپاہیوں کا ایک بڑا لشکر قبیلے کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے تیر اندازوں کو اشارہ کرتے ہیں اور وہ قبیلے کی جانب تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قبیلے کے راستے کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ دشمن قبیلے میں داخل ہو کر بچوں اور بوڑھوں کو نقصان نہ پہنچائے، مگر یہ دشمن بھی بڑا ظالم تھا۔ گریگور کی جانب سے اب اپنے سپاہیوں کو آگے کیا جاتا ہے اور یہ تیر انداز تیر چلاتے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں تیر چلائے جاتے ہیں۔ یہ تیر کئی معصوم لوگوں کی جانیں لے جاتے ہیں۔ یہاں پر کئی لوگوں کو تیر لگ جاتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ابراہم کے سپاہیوں کی اب الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی، کیونکہ صلاح الدین ایوبی کو وہ تیر نہیں لگے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ تلوار باز آگے آتے ہیں، وہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں کی چال کا شکار بن جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی ان سے تلواریں کھینچ لیتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے ابراہم کے یہاں پر کئی سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن دیکھنے میں اتنے میں مزید سپاہی آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہم حیران ہوتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کو تیروں کا اثر کیوں نہ ہوا۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ابراہم کی چالوں سے ہی اس کی چال کو ناکام بنایا۔ وہ لباس پہنا ہوا تھا جو ابراہم کے سپاہیوں نے پہنا تھا۔ زنجیروں سے بنا یہ لباس انہیں تیروں سے بچا لیتا ہے۔
لیکن صلاح الدین ایوبی کے سرحدی غازی گریگور کے تیروں سے نہیں بچ سکتے۔ یہاں پر کئی لوگوں کو تیر لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ صلاح الدین ایوبی جیسے ہی حملہ شروع کرتے ہیں تو ابراہم کے مزید سپاہی آ جاتے ہیں، پھر ان کی بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں چند ایک خفیہ سپاہی جو کہ خفیہ ایجنسی کے تھے وہ آ کر صلاح الدین ایوبی کی مدد کرتی ہیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سپاہی کون ہے، مگر یہاں پر واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ اکبر کی صدائیں لگائے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ابراہم کے سپاہیوں پر یہ سپاہی طوفان بن کر ٹوٹے اور آگ کی طرح انہیں راکھ کر دیا۔ اب یہاں پر ابراہم اپنے مزید سپاہیوں کو آگے کرتا ہے، وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ زبردست قسم کا مقابلہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی اور یہ نئے سپاہی ان کا مقابلہ کر کے مار دیتے ہیں۔ ابراہم کے پاس یہاں پر بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ ابراہم اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی کا شکار ہو جاتا وہ یہاں سے دم دبا کر بھاگ۔ ہمارا مقصد بھی آپ کے مقصد کی طرح خدا تعالیٰ کی سربلندی ہے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کو بحفاظت یہاں سے لے جاتے ہیں۔ خیر یہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن قبیلے میں ابھی بھی آفت منڈلا رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ توران شاہ، نجم الدین ایوب اور دیگر سپاہی اس حملے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ قبیلے کے داخلی راستے پر رکاوٹیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن گریگور کے سپاہیوں کی تیر اندازی اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ کئی سپاہی مارے جا چکے ہوتے ہیں، اور ان تیروں کا شکار نہ صرف سپاہی ہوئے بلکہ عام لوگ بھی ان تیروں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر گریگور کی جانب سے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ اب تلواریں نکالو اور ان پر ٹوٹ پڑو، کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، رحم تو بالکل نہیں کرنا۔ لیکن یہ لوگ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے مزید زنگی سپاہی آ جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ شاید سلطان نور الدین زنگی آئے ہیں، لیکن یہاں پر امیر مہدود تھے۔ امیر مہدود گریگور کے اس حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امیر مہدود گریگور کو کہتے ہیں کہ میں نے وکٹوریہ سے بات کی ہے، ملکہ وکٹوریہ نے مجھے مہلت دی ہے، میں اس قبیلے کو یہاں سے لے جاؤں گا، اس لیے تم اپنا حملہ بند کرو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ گریگور کے پاس زیادہ سپاہی تھے، ایک بڑا لشکر اس کے ساتھ تھا، یہ دیکھ کر گریگور کہتا ہے کہ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس قبیلے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر تم اس راستے میں آؤ گے تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ امیر مہدود کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا ہی لگتا ہے تو میں بھی ان کے ساتھ مل جاؤں گا، اگر میں قبیلے والوں کے ساتھ مل کر تم پر حملہ کرتا ہوں تو تم ہلاک ہوگے، میں نہیں۔ وہ گریگور کو وکٹوریہ کے ساتھ طے شدہ معاہدے کے حوالے سے آگاہ کرتا ہے تاکہ گریگور یہاں سے روانہ ہو جائے، اور بالآخر گریگور یہاں سے روانہ ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کچھ وقت کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن میں پھر آؤں گا اور اس قبیلے پر حملہ ضرور کروں گا۔ امیر مہدود کہتا ہے کہ جب تم اگلی بار آؤ گے تو یہاں پر یہ قبیلہ نہیں بلکہ ایک مضبوط قبیلہ ہوگا جسے میں آباد کروں گا، اس قبیلے پر حملہ کرنے کی تم جرت بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گریگور یہاں سے چلے جاتا ہے اور امیر مہدود قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی گھوڑوں پر سوار چند ایک لوگوں کے ساتھ یہاں پر جا رہے ہوتے ہیں۔ اب راستے میں کچھ صلیبی سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں جو ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر کیا دکھایا جاتا ہے کہ ان صلیبی سپاہیوں پر حملہ ہو جاتا ہے۔ صلیبی سپاہی جو دور سے صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہیوں کو نشانہ بنانے والے تھے، ان پر چند ایک خفیہ لوگ آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں وہیں پر قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ امیر مہدود اب صلاح الدین ایوبی کے قبیلے میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے امیر مہدود کی جانب سے قبیلے والوں کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اس قبیلے کو یہاں پر آباد کرنے کی ضد چھوڑ دو، ورنہ تم سب ہلاک ہو جاتے۔ اگر میں گریگور کو نہ روکتا تو گریگور تم سب کو تباہ و برباد کر دیتا۔ کیونکہ نجم الدین ایوب جہاد کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے نہیں ڈرتے، تو صلاح الدین ایوبی کے والد کا کہنا تھا کہ اگر تم نہ بھی آتے تو ہم یا تو شہید ہو جاتے یا دشمن کو بھگا دیتے، ہم یہاں سے بزدلوں کی طرح نہیں جانے والے۔ اس قبیلے کو صلاح الدین ایوبی نے آباد کی ہے، اس کی واپسی تک ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ امیر مہدود تمہیں ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ امیر مہدود یہاں سے چلے جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب کاراتیگن نے بھی سرداروں کو اکٹھا کرنے کا عہد کر رکھا تھا۔ عصمت خاتون کاراتیگن کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا مت کرو، امیر مہدود جو کر رہا ہے وہ سلطان کے خلاف ہے، تم اس کا ساتھ مت دو، وہ سلطان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تم اس کا حصہ مت بنو، اور نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جا کر مخالفت پیدا کرو،
اس قبیلے کو آباد کرنے کی ضد چھوڑ دو۔ وہاں پر صلاح الدین ایوبی پہلے سے موجود ہے، وہاں پر جا کر تم راج نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر عصمت خاتون اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کالاتہ گنج سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اس کی آنکھیں اندھی ہو چکی تھی۔ سردار اعلیٰ کی لالچ نے اس کی آنکھوں کو بالکل اندھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنی بہن کی باتیں بھی دشمن کی باتیں لگنے لگی۔ اب یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ چند ایک صلیبی سپاہی پھر سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ ابراہم کے سپاہی چاروں اطراف جنگل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جنگل خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن ان خفیہ تنظیم کے سپاہیوں نے ان کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صلیبی سپاہیوں کی اچانک سے لاشیں گرنے لگتی ہیں، اور کچھ لوگ کالے لباس پہنے انہیں مار کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور فوراً سے غائب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد ان کے ساتھ والا شخص بتاتا ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے مامور ہے، اس راستے کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابراہم بھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابراہم اپنی ناکامی کے بعد دوبارہ سے قدس کی طرف چلے جاتا ہے، جبکہ صلاح الدین ایوبی کی ملاقات اب عزیز بے اور شیخ سے ہوتی ہے۔ یہ سپاہی جنہیں ہم خفیہ تنظیم کے سپاہی کہہ رہے تھے، یہ در حقیقت شیخ کے سپاہی تھے۔ شیخ اس تنظیم کے سربراہ تھے، انہوں نے اس تنظیم کو بنایا تھا۔ جس طرح کورلس عثمان اور ارطغرل غازی میں ہم نے سفید داڑھی والوں کو دیکھا، اسی طرح ترکوں میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی خفیہ تنظیم رہی ہے جو کہ ترکوں کے معاملات کو دیکھتی رہی ہے۔ نہ صرف ترک دنیا بلکہ یہ اسلام کے لیے اپنی کوششیں یہیں سے جاری رکھتے رہے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ ابھی کے لیے اتنے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں لازمی طور پر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔